جب غلطی ہو جائے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ گناہ سب سے ہوتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے. توبہ کر لیتا ہے. کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ. کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں. 2 صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے. اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں. تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا ساز و سامان. یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے. جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے. ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا. تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا. اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا. بس اتنی سی بات تھی. وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے. احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں. تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی. اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا. وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا. بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے. اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا. لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں. کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب داں نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا، رب تعالیٰ فرماتا ومن یغفر الذنوب الا اللہ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ دیے، لوگ یہاں پورے کے پورے گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، زنا میں ڈوبتے ہیں، انہیں احساس تک نہیں۔ یہ صحابی گئے اور جیسے ہی یہ گئے تو وہ ہوش میں آئے اور رونے لگے کہ میرا بھائی آ گیا اور اب شاید یہ انتقام لے گا، بدلہ لے گا، مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد توڑا، اس کا بھروسہ ختم کیا۔ لیکن یہ صحابی گئے اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، کہا کہ تو بھی ابن آدم ہے، میں بھی ابن آدم ہوں، انسان ہے، خطا ہو گئی، لیکن بشارت ہے تجھے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کی بارگاہ میں آیت اتاری، تیری بخشش کا پروانہ اتار دیا۔ وہ اس قدر خوش ہوئے کہ اس صحابی کو تھام لیا اور کہا میں تو مایوس ہو کر پورے گھر بار سب چھوڑ کر کے آیا تھا، لیکن میرا رحمان خدا بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی اکیلا ہونے نہیں دیتا، وہ مایوس نہیں کرتا۔ میرے عزیزو آج ہمارے پاس وقت ہے، جب ٹھوکر کھائیں تو فوراً احساس ہو جائے، جب غلطی ہو جائے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، گناہ سب سے ہوتے ہیں، اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد خطا کرتی ہے، یعنی آدمی سب خطا کرتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو، ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، توبہ کرنا بھول گیا، استغفار کرنا بھول گیا، ان بندوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو خطائیں سب سے ہیں، ہمارے دامن کے اندر کیا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پروردگار کو بہت سارے راز ایسے ہیں جو اس نے چھپا رکھا ہے، بندوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اتنی باتیں کہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو لوگ رشتہ داروں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں، ماں باپ دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر سے دور کر دیں، یا اگر باپ کی غلطیاں بیٹے کو پتہ چل جائے تو زندگی بھر اس کو باپ نہیں تسلیم کرے گا، وہ باپ نہیں مانے گا کہ اس کی اتنی بڑی بڑی خطائیں، لیکن وہ رحمان ہے، باپ کی عیب بیٹے سے چھپا رکھا ہے، بیٹے کے عیب ماں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے ہر ایک پر، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کی بجائے، غرور و گھمنڈ دکھانے کی بجائے عاجزی کے ساتھ اسے رحمان تسلیم کر کے عرض کرتے رہے مولا
میں خطا کار ہوں اور تو ستار و غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، لیکن کچھ بندوں کو آج ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جس زندگی میں جیسے چل رہے ہیں اب تک ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کسی دن وہ گرفت کرنے پر آئے اور سب کے سامنے عیوب تمہارے برائیاں وہ آشکار کر دے، کھول دے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے دنیا میں بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگ کے دکھائیں، آج وہ دے دے گا، کل پھر 1000 روپے مانگے اس سے، ہو سکتا ہے دے دے گا، پرسوں پھر مانگو، دیکھو پھر اس کا چہرہ بگڑتا ہے کہ نہیں۔ اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، مانگنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تم مانگنے کی عادت ڈال دی تو دیکھنا وہ آدمی راستہ کاٹنے لگ جائے گا، ارے یہ آ رہا ہے ہٹ جاؤ ادھر سے، ابھی آئے گا 1000 روپے مانگے گا۔ مانگنے والوں سے تو ہم راستہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا مولا رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر مسجد میں آیا اور کچھ مانگے بغیر ہی چلا گیا تب رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا مانگنے پہ ناراض ہوتی ہے اور وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی شدت سے تڑپ ہو تو آپ یہ پڑھ کر کے دیکھیں، روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھو اور بستر پہ لیٹ جاؤ۔ دوسرا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے تاریخ لکھنے والوں، وہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا، اور اس کا انتقال ہوتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، جانور کی طرح سے چہرہ بن گیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، بیٹے نے دیکھا باپ کی شکل بگڑ گئی ہے، فوراً اس نے کواڑ بند کر دیے، دروازے سب لگا دیے، کہا کسی کو کیسے بلا سکتا ہے میت پہ باپ کا چہرہ اتنا خطرناک جانور کی طرح دکھ رہا ہے، چادر ڈال دیا جائے۔ گھر کی عورتوں کو سب لڑکے نے سمجھایا کسی کو کانوں کان خبر ہونے مت دینا، ہمارے باپ کا انتقال ہوا یا کچھ ہوا، گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود دیں گے اور یہیں اپنے باپ کو دفن کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے اور طرح طرح کی باتیں بھی ہوں گی، فلاں کا باپ ایسا، فلاں کا باپ ویسا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرے ہوئے باپ کے بارے میں پھر مجھے لوگ تانا ماریں، گڑھا کھود کر کے یہیں دفن کریں۔ وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا لڑکا، زانوں میں سر رکھ کر کے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اچانک اس کے گھر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی، سیدھے آ کر کے وہ میت کے پاس پہنچ گئے، میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کے بعد چادر ڈال دی۔ یہ جو لڑکا تھا نوجوان یہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی توجہ نہیں تھی، کیونکہ غم اتنا زیادہ تھا، ٹینشن اتنا زیادہ تھا، جس کو کہتے ہیں بہت ہائی ڈپریشن میں گیا ہوا، کچھ سوچنے سمجھنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا وہ بزرگ قریب آئے، اس نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس بزرگ نے پوچھا روتا کیوں ہے، کیوں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ نے تو دیکھ لیا، میں جانتا نہیں کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں تو سارے دروازے بند کروا دیا تھا گھر کے، آپ دیکھ تو رہے میرے باپ کا چہرہ کیسا بگڑا ہوا ہے، موت کے بعد جانور کی شکل ہوگی۔ اس بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کو، جا دیکھ تو صحیح۔ وہ جا کر چادر ہٹاتا ہے تو اس کے باپ کا چہرہ بالکل چمکتا ہوا چاند کی طرح خوبصورت، کوئی بگڑا ہوا چہرہ نہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ اللہ کا کوئی فرشتہ آیا جو میری مدد کر لیا، کسی فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس کے ذریعے سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، ورنہ تو بگڑا ہوا چہرہ ہی تھا۔ وہ بزرگ جانے لگے دروازے تک تو یہ جا کر ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ بھلا کرے آپ کا، میں آپ کو پہچانتا نہیں لیکن آپ کی دعا سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، آپ بتائیں تو صحیح اپنا تعارف۔ تو مڑ کر کے اس بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، قدموں میں گر گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آقا کیسی بلا اور کیسی افتاد میرے گھر پر پڑی، کیوں اس طرح سے ہوا؟ حضور نے اٹھایا اور کہا دیکھ تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے رب ناراض تھا، تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا، ایک برائی ایسی تھی جس سے اللہ غضبناک تھا،
لیکن میری عادت یہ ہے، حضور فرماتے میری عادت یہ ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا، عیبوں پر پردہ ڈال دیا، کیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ تو صحیح کہتا ہے، اس کا چہرہ بدلا تھا، لیکن اے نوجوان، تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ تو جو فرشتہ اس کے پڑھے ہوئے درود کو مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج میرے تک پہنچا اور کہا غضب ہو گیا اے اللہ کے نبی، آپ پر روزانہ درود پڑھنے والے کے چہرے کو آج اللہ نے بدل دیا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کرم فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پر درود بھی پڑتا تھا اور چہرہ بھی جانور کی طرح بن کر گیا دنیا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسی وقت تیرے گھر آیا، دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اللہ سے دعا کی، اے رب العالمین، اے قدیر و جبار، تجھے تیرے نبی کی محبت کی قسم، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ رات تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا اور درود پڑھتا، تو اس کے چہرے کو صحیح کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ ہٹاؤ، اس کا چہرہ مکہ مکرمہ میں سب سے حسین کر دیا جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ درود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کا گناہ جیسا تھا جو تھا اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ کیا رحمت ہے میرے آقا کی کہ بیٹا دامن پکڑ کر پوچھ رہا ہے میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا۔ نبی رحمت نے فرمایا میں باپ کے گناہ بیٹوں کو نہیں بتاتا، لیکن خود دوسری جگہ پر یہ فرماتے ہیں اے بیٹے، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ روزانہ بستر پہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک درود 100 بار مجھ پر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں جو اچھائی ہے وہ کھول کر کے بیان کرو، اور جو برائی ہے اس پر پردہ ڈال دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ آج اس وظیفے کو اپنا لو، درود مبارکہ، خاص طور پر رمضان المبارکہ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ مت سمجھو یہ کمانے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ آتی کیسے؟ کثرت سے حضور کا ذکر، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہے، بیٹھتے اٹھتے اپنی زبان پر جاری کر پورا درود۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے پورا۔ اگر یہی عادت پڑ جائے دن بھر میں، کیا کہنے، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے، تمہارے شعر شاعری جو ہے، اقبال کی شاعری 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے، اور ایسی ہے کہ تن بدن میں آگ لگا دے، لوگوں کے گرم کر دے۔ ایسے اشعار لکھے ہوئے، عشق میں ڈوبے ہوئے بہت سارے شاعر تو ہیں، لیکن کسی کسی کا شعر پورے ہر زبان پر جاری ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے، ہر زبان پر جاری ہے، ہر زبان پر جاری ہے۔ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہا فارسی میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوس، گربہ اون رسیدی تمام بو لہبیس، اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی تو کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ اقبال کے اشعار ہے۔ تو اشعار میں یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا آپ کے اشعار پڑھتا ہے کوئی تو حضور کی محبت جھلکتی ہے، تو جانتے ہو اقبال نے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پیشا ہے۔ سننے میں آسان لگ رہا ہے، 1.25 کروڑ درود مبارکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہے۔ ابھی میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں، کر لو گے 1.25 کروڑ مرتبہ، آسان لگتا ہے کسی دن میں آپ کتنی درود پڑھ سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ 100 پڑھتے ہوں، 200 پڑھتے ہوں، 500 پڑھتے ہوں، 1000 پڑھتے ہوں۔ 1000 درود مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آدمی کا ایک وقت لگتا ہے۔ چلو میں مانتا ہوں 1000 نہیں، 5000 مرتبہ پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد بھی 1000 بار پڑھتے ہو تو 5000 بار۔ اگر کوئی بندہ 5000 بار درود پڑھتا ہے دن میں، تو پھر مہینے میں جا کر کے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ بنتے ہیں۔ اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ پر مہینے میں 1.5 لاکھ کا مطلب
سال میں 18 لاکھ. کتنے؟ 18 لاکھ سال میں. اگر 5000 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو سال میں 18 لاکھ. اب 1.25 کروڑ ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وہ بھی اس میں ایک دن بھی ناگا نہ کیا ہو. تقریباً 7 سال، تقریباً 7 سال تک کنٹینیو بغیر ناگا، اس میں تھوڑے آگے پیچھے پڑھتا رہا ہو تو جا کر کے وہاں پہنچے گا. 5000 میں ایک بھی کم کیا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے. یہ تو میں ایک رفلی حساب بتا رہا ہوں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود پاک بھیجا. اب انہوں نے زندگی کو اپنا پورا وقف کیا تھا حضور کے دربار، تب جا کر کے پھر یہ حاصل ہوتا ہے.